جو شخص نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اس دن کے حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے ناراض ہو اور اسے اس بات کا غرور ہو کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ نفسیات کے مطابق انسانی دماغ مذاق کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا یا بولتا ہے، دماغ اسی خیال کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے۔ رشتے لفظوں سے نہیں رویوں سے زندہ رہتے ہیں۔ جو وقت پر سمجھ جائیں وہ رشتہ بچا لیتا ہے۔ شک رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ محبت مانگنے سے نہیں سمجھنے سے بڑھتی ہے۔ احترام کے بغیر محبت صرف وقتی ہوتی ہے۔ جو خود سے خوش نہیں وہ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ برداشت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے مگر خاموشی دانش مند بناتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنے کا بہترین طریقہ سچ بولنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے اپنے خیالات سے ہوتی ہے۔ رشتوں میں جیتنے سے بہتر ہے نبھانا۔ بات نہ کرنا مسئلہ نہیں، سمجھ نہ پانا مسئلہ ہے۔ جو آپ کو سن لے وہی آپ کا اپنا ہے۔ تعلق وہی مضبوط ہوتا ہے جس میں انا کم ہو۔ رشتوں میں معافی نہ ہو تو دنیا جنم لیتی ہیں۔ شوہر کا نرم لہجہ بیوی کا سب سے بڑا زیور ہے۔ بیوی کی دعائیں شوہر کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں۔ محبت وہ ہے جو مشکل میں بھی ساتھ دے۔ ایک دوسرے کو وقت دینا ہی اصل محبت ہے۔ محبت وہ عبادت ہے جس میں خود ہی قربانی ہوتی ہے۔ انسان کا اصل امتحان اختیار میں آ کر ہوتا ہے۔ انسان کا ظرف اس کے لہجے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر محبت مکمل ہو یہ ضروری نہیں۔ سادگی میں جو وقار ہے وہ دکھاوے میں نہیں۔ روح کا سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ بچھڑ کر بھی دل میں زندہ رہتے ہیں۔ نفس کا جھک جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ خاموشی حکمت ہے مگر ہر کوئی اس کا اہل نہیں۔ جو وقت کی قدر کرے وقت اسے بلند کر دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دے۔ صبر کی جڑ کڑوی مگر پھل میٹھا ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے۔ دشمن سے بھی انصاف کرو یہی کردار ہے۔ انسان جیسا خود کو سوچتا ہے وقت کے ساتھ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ باتیں کہہ دیتی ہے جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے۔ تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضرب دل پر لگتی ہے۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی پر خود فریبی اور خوشگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلساتی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑے نہیں بلکہ خوش ہوں اور اس کی قدر کریں کہ حلال خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اتنی کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، پر میں کہتی ہوں محبت اتنی کرو کہ بے وفا کو بھی پیار ہو جائے۔ محبت کرنے والے یہ حساب نہیں رکھتے کہ محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ پسندیدہ انسان محبت سے بات کر رہا ہو۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ اپنی محبت لفظوں میں بیان نہیں کرتا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کے بغیر اس کا گھر ادھورا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہو تو لوگ جتنا مرضی کاٹیں اپنے تمہیں کبھی گرنے نہیں دیتے۔ عزت مل جانا ہی محبت کی اصل نشانی ہے۔ اگر کوئی تمہیں عزت دیتا ہے تو سمجھ لو محبت بھی مل گئی۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی ہو جاتی ہیں مگر بنت حوا کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں پر مت چڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچا نکلے اور وہی آزمائشیں تمہارے مقدر کا رخ کر لیں۔
اگر آپ عورت سے جھوٹے وعدے کر کے اسے چھوڑ دیں تو ممکن ہے وہ معاف کر دے، لیکن اگر آپ اسے استعمال کر کے چھوڑیں گے تو وہ زندگی بھر معاف نہیں کرے گی۔ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، یہ بات بہت سے لوگوں کو بیٹی کا باپ بن کر ہی سمجھ آتی ہے۔ ہماری بیٹیاں شادی کے فوراً بعد الگ گھر چلی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی آخری سانس تک ایک ساتھ رہیں۔ زندگی میں اگر کبھی انتخاب کا موقع ملے تو سکہ اچھال لینا، اس لیے نہیں کہ فیصلہ آسان ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہو تب دل خود بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اگر اتفاق نہ ہو تو وہ قید خانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مرد وہ کام 10 تقریروں سے بھی نہیں کروا پاتا جو ایک عورت محض ایک تانے سے کروا لیتی ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ ہنستا ہے اکثر وہ اپنے دکھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ پھول اس بات کے گواہ ہیں کہ اکثر وہی توڑے جاتے ہیں جو سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تمہارے درد کے لیے قرآن ہے، تمہاری خواہشات کے لیے دعا ہے، تمہارے غم کے لیے نماز ہے، اور تمہارے گناہوں کے لیے استغفار ہے۔ نفسیات کے مطابق اچھے، خوبصورت اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کھانے کے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن نیند کے بغیر صرف 11 دن زندہ رہ پائیں گے۔ نفسیات کے مطابق جب بے چینی ہوتی ہے تو مرد اپنے چہرے کو چھوتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے کپڑوں، گردن، بازوؤں، بالوں اور زیورات کو چھوتی ہیں۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار، لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موت سے ہوتے دیکھو گے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ دولت پر عورتوں سے زیادہ مرد مرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر مرد حضرات جائیداد میں سے اپنی بہنوں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ دلچسپ حقائق جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ یہ یاد نہیں کر سکتے آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، عورت کتنی خوبصورت ہے یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے، ورنہ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ عورت مضبوط اتنی ہے کہ پہاڑوں سے لڑ جائے اور کمزور اتنی کہ رویوں سے مر جائے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کریں کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ بانو قدسیہ، عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ خوشی کے 2 اصول: کسی کے معاملے میں ابا جان مت بنے اور کسی کو اپنے معاملے میں ابا جان مت بنائے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ عورتیں صرف انہی سے زیادہ بحث کرتی ہیں جنہیں وہ چاہتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی پسند کرتی ہیں اور چوڑیوں کی بے حد شوقین ہیں،
تو سچ میں آپ زندہ دل کی مالک ہیں، جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت۔ جو مرد آپ کی قدر نہیں کرتا وہ مرد خود آپ کو کہے گا مجھے توجہ دو، بس ایک کام کرو۔ جب آپ کسی کے سامنے رو رو کر توجہ کی بھیک مانگتے ہیں تو وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کو اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں۔ ایسے انسان کو مکمل نظر انداز کریں، تب وہ آپ کی قدر کرے گا۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بھری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق کیا آپ جانتے ہیں کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ آنسو بھی انسان کے دل کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے کنویں ہمیشہ خشک رہتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن سے آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ سوال اٹھایا گیا، اگر نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد تو پھر فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی؟ جواب آیا، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے۔ گلاب شادی اور قبر پر بدل جاتا ہے۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ مرد جتنا بھی مضبوط بنے مگر عورت کی ایک خاموشی اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اہمیت نہ دینا، یہ کھیل سیکھ لو، وہ خود تمہاری قدر کرے گا۔